ایک بھائی کا سوال ہے، جب اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا دوسری شادی سے، اگرچہ وہ ابو جہل کی بیٹی تھی لیکن اب تو مسلمان ہو چکی تھی؟ ایک بڑا شبہ ہے، غلط فہمی ہے، اور کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں، مسلمان مرد 4 عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کر سکتا ہے، یعنی 4 بیویں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ۔ جب ایسا معاملہ ہے تو جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ، ان کی اہلیہ ہے، زوجہ مطہرہ ہے، کسی اور عورت سے، ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا سیدنا علی نے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا، یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جب 4 شادیاں جائز تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا ہے؟ اور جو مخالفین ہیں دین اسلام کے، انہوں نے یہاں تک بھی نعوذ باللہ کہہ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تھی اس لیے کر دیا، دوسروں کی بیٹیاں نہیں ہوتی کیا؟ نعوذ باللہ، بات ایسی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، متفق علیہ حدیث جس میں یہ قصہ موجود ہے، وہ آپ حدیث تھوڑا سا سن لیں اور سمجھ لیں، آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی حدیث میں سارا جواب موجود ہے۔ سیدنا مسور مخرمہ جو رضی اللہ عنہ جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے منگنی کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ ان کی اہلیہ تھی، ان کی زوجہ تھی۔ جب سیدنا فاطمہ نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ عرض کیا کہ آپ کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے غصہ نہیں کرتے، دیکھیں علی کیا کر رہا ہے، ابو جہل کی بیٹے سے نکاح کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا اما بعد، پھر فرمایا فإنی انکحت ابا العاص بن الربیع فحدثنی فصدقنی ووعدنی فوفى لي، میں نے اپنے بیٹی کا نکاح سیدنا زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا، تو اس نے اپنا وعدہ جو کیا تھا مجھ سے نبھایا کہ میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اذیت نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِّنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، اور فاطمہ جو ہے میرا حصہ ہے، جو اسے اذیت دیتا مجھے اذیت دیتا ہے، جو چیز اس کے لیے اذیت ہو میرے لیے بھی اذیت ہے۔ وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا، اور اللہ کی قسم نہیں جمع ہو سکتے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی شخص کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ قال فترك علي الخطبة سیدنا مسور جو راوی حدیث کے فرماتے ہیں کہ سیدنا علی نے پھر اس ارادے کو، اس مگنی کو ختم کر دیا۔ متفق علیہ حدیث ہے، سے بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اسی حدیث میں 3 وجوہات موجود ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو منع کیا۔ سب سے پہلے کہ اس نکاح میں جو سیدنا علی کرنے جا رہے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، مسئلہ کہ وہ مسلمان تھی، کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، ذرا غور کریں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ بھی تو مسلمان تھی نا، تو کیوں منع کیا؟ مسئلہ اس کے اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اذیت سیدنا فاطمہ کے لیے،
جب سوکن کی اذیت تو ہوتی ہے نا. اور سیدہ فاطمہ کی اذیت کس کی اذیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے. اور کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے گا. اور سیدنا علی بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. سیدنا علی کو اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ میرا نکاح کرنے سے بجل کی بیٹی سے سیدہ فاطمہ کو ظاہر اذیت تو ہوگی. سوکن کا مسئلہ تو ہوتا ہے, ایک جیلسی ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن سیدہ فاطمہ کی اذیت ہر سوکن کو ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن سیدہ فاطمہ کی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے, یہ کبھی سوچا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت بہت ہی کبیرہ گناہ ہے اور کفر تک بھی ہے, نعوذ باللہ. اور کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا. اور سیدنا علی خصوصی طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا محبت کرتے اتنا قریب تھے. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے, اسی حدیث میں اذیت کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ابو جہل جو سب سے بڑے دشمن اللہ تعالیٰ کے ہیں, ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول اور عدو اللہ, ان کی نسل, ان کی بیٹی ایک شخص کے گھر میں ممکن نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے لیے خصوصیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کی بیٹیں جو ہیں کسی بھی اللہ کے دشمن کی اولاد کے ساتھ ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اور علماء نے اس میں کئی باتیں کی, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک گھر میں جمع ہونا دونوں کو یہ ممکن نہیں ہے. تیسری بات جو اس حدیث میں سیدنا ابو العاص کا قصہ کیوں ہے کہ سیدنا علی نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اذیت نہیں پہنچاؤں گا سیدہ فاطمہ کو, جیسے کہ ابو العاص نے وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی بیٹی کو کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کرائی سیدنا علی کو کہ ابو العاص نے تو اپنا وعدہ نبھایا اور دوسری شادی نہیں کی زینب پر, تو آپ یہ وعدہ کیسے بھول گئے ہو؟ اس لیے ابو العاص کا ذکر اس لیے اس حدیث میں موجود ہے. تو جب سیدنا علی کو یاد آیا اس بات کا تو انہوں نے فوراً, جیسے حدیث کے آخری حصے میں سیدنا مسور فرماتے ہیں, مسور مخرب عنہ صحابی راوی جو ہے فرماتے ہیں, اس علی جو ہے پیچھے ہٹ گئے اور اس ارادے کو ختم کیا اور منگنی بھی چھوڑ دی. تو یہ چند وجوہات ہیں کہ متفق علیہ حدیث. مزید تفصیل جو چاہتے ہیں فتح الباری دیکھ لیں آپ ابن حجر عسقلانی کی, اور منہاج جو ہے امام نووی کی جو صحیح مسلم کی شرح ہے اس میں آپ کو مزید تفصیل بھی مل جائے گی. اس میں سے چند چیزیں جو اہم چیزیں میں نے بیان کی ہیں. تو یہ اصل وجہ ہے, نہ اس میں ابو جہل کی بیٹی جس نے اسلام قبول کیا اس پر کوئی طعن ہے نعوذ باللہ, نہ اس کو کوئی شان میں کوئی گستاخی نعوذ باللہ, اس کا مقام اپنی جگہ پہ ہے. لیکن شرعاً جو ہے چند اہم باتیں تھیں جن کا چند صحابہ کو علم نہیں تھا, سر علی کو اس کا پتہ نہیں تھا. اب جب پتہ چل گیا ہے تو انہوں نے بھی وہ پیچھے بھی ہٹ گیا اور پھر سیدہ فاطمہ کو اذیت اور آپ سب کو اذیت وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے انہوں نے اس منگل کو توڑ دیا ہے. نہ کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ یعنی صرف اپنے بیٹے کی اس لیے منع کر دی, نہیں, شرعاً اس کی پیچھے وجوہات ہیں اور بہت ہی اہم اسباب ہیں. واللہ اعلم.